سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سے ملنے خیرپور میں ان کی رہائش گاہ پہنچے. ان کے بیٹے سید اسد علی شاہ نے باہر آ کر استقبال کیا. ڈرائنگ روم میں آئے. اٹھاون سال سے پیپلز پارٹی میں ہیں، 10 بار رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. تو سیاست میں جب آئے تو اس وقت کیا پیش نظر تھا؟ جیسے ہی پارٹی بنی اس میں نہیں تھا میں. بھٹو صاحب میرا تھوڑا اس لیے واقف تھا کہ لوکل باڈی سسٹم آیا، اس میں نے یہاں سے الیکٹ ہوا اور وائس چیئرمین. اس زمانے میں چیئرمین سرکاری تھا، وائس چیئرمین الیکٹ ہوتے تھے. جی. یہاں اس وقت ہی نوجوانوں کا ہمارا گروپ تھا. جیسے ہی ہم آئے لائف، یہ قانون بنا تھا کوئی 58 میں. 59 میں بنا. ہاں، لوکل گورنمنٹ کا جو قانون تھا 59 میں بنا. ایوب خان کے زمانے میں. جی. اس میں ہماری مخالفت، ابھی فرینکلی کہتا ہوں، پیر صاحب مرحوم نے کی سخت مخالفت، یہ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اس کے بعد بھٹو صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا. فارن منسٹر تھے ابھی، تو بھٹو صاحب تھوڑا بہت جانتے تھے، لا کالج میں لیکچرس دینے. ایک دم ایکسیپٹ کر لی. آئے ادھر، ہم نے ریڈ کارپیٹ ان کو دیا. بہت بڑا جلسہ ہوا یہاں. انہوں نے انڈائریکٹلی ہنٹ بھی کیا کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے. یعنی تب تک ایوب خان کے نزدیک تھے. وہیں 70 کے لیٹ. بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، اور پھر آپ نے 1973 کا جو آئین ہے اس پر بھی دستخط کیے، اس کمیٹی کے بھی آپ ممبر تھے. تو اس کی کیا آپ کو یاد آتی ہے کہ یہ جو 73 کا آئین بڑی تاریخی دستاویز ہے، یہ کیسے بنا؟ اور اب آپ آخری سروائیونگ واحد زندہ آدمی ہیں جس نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب بڑے امپریس ہوئے جب میں نے انوائٹ کیا ان کو ایز وائس چیئرمین. کافی کراؤڈ تھا، لوگ تو ان کی سے محبت کرنے لگے تھے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. بڑا ڈنر ونر کیا ہم نے، چندہ وندہ کر کے آپس میں، اور اس سے بات کی ہم پانچوں نے کہ جی یہاں انشاءاللہ ہمارا کافی اچھا اثر ہے، لیکن پیر صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں کھڑا ہونے نہیں دیں گے، اٹھا لیں گے یا کچھ کریں گے. تو تھوڑا ہنسے. اس وقت تک ہم سمجھ چکے تھے پیر صاحب کے خلاف ہیں بھٹو صاحب. انہوں نے کہا کوئی نہیں انٹرفیئر کرے گا، آزادانہ الیکشن ہوں گے. تو ہم نے کہا پھر کوئی ایسی بات ہو تو کیسے؟ انہوں نے کہا جلدی مجھے فون نمبر وغیرہ دیا، مجھے کانٹیکٹ کرنا. تو اس وقت سے ہم پولیٹیکلی بھی قریبی آئی. اور اس کے بعد جیسے آپ 1970 کے ممبر الیکٹ ہو گئے پھر. بالکل. تو یہ جو ٹکٹ دی تھی، جی ٹکٹ دی اور آپ جیت گئے. پھر آپ 73 کے آئین کی کمیٹی کے ممبر بنے. وہ کیسے بنا؟ آئین کیسے بنا؟ کیا ڈسکشن ہوتی رہی؟ کیا یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یہ تو بہت ہی بڑا اہم ٹاپک ہے. مجھے اور کچھ اور دوست تھے جو جاننے والے تھے. یہاں ہر جگہ پھر انہوں نے ماشاء اللہ کو پارشلی واپس کرا کے ہر صوبے میں ٹیمپرری حکومت بنوائی. تو یہاں بھٹو صاحب نے چیف منسٹر بنایا ممتاز بھٹو کو. بلایا ہم سب کو ادھر، مجھے بھی بلایا. میں نے کہا بلایا ہے بنا، کوئی امید ہے؟ امید آپ رکھتے ہیں ہمیشہ. مایوسی عزت کم کرتے ہیں. مایوسی کم کرتے ہیں. ہاں. تو ادھر پوچھا ممتاز سے، تو انہوں نے کہا سب میں جو آپ نے 8-10 بلائے ہیں ان میں وکیل یہ ہیں. تو انہوں نے کہا وکیل ہیں آپ؟ پھر آہستہ ان کو پتہ نہیں کیا نام وام دیے، میں بھی اس میں. لیکن مجھے انہوں نے کوئی 9 پورٹ فولیو دیے تھے سندھ میں. اس وقت ایم این اے صوبے میں بن سکتا تھا، بن سکتا. کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. 4 آدمی تھے جن کو
MNAs को मिनिस्टर्स हुए। लेकिन आप तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, कितनी बार वजीर आला, कितनी बार पीपल्स पार्टी अल्लाह की मेहरबानी। के सदर, फिर सेनेटर, कोई ऐसा ओहदा नहीं जिस पे आप नहीं रहे। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। और बहुत चाहते थे शहीद भुट्टो भी। बीबी में, और भुट्टो साहब जब बीबी आ गई तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशन था? उस वक्त से पहले फेडरल मिनिस्टर बना था मैं। तो मुझे पहले तो खैर इंडस्ट्रीज और कश्मीर और फिर वो तो स्टेट मिनिस्टर थे आप शुरू में? स्टेट मिनिस्टर बना कुछ वक्त के लिए, फिर मिनिस्टर बना, फिर फुल मिनिस्टर बना। हाँ उसी जमाने में आपने 73 के आइन पे साइन किए? बिल्कुल। बेनज़ीर साहबा आई उस वक्त जब शहीद भुट्टो जेल में थे। तो बीबी ने आके, उससे पहले बेगम साहबा कोशिश कर रही थी। ये फिर बड़ी कहानी है, बीच में छोड़ा है, क्योंकि बेगम साहबा को प्रेसिडेंट बनाने में भी पार्टी का प्रेसिडेंट, भुट्टो साहब जेल में थे, चंद लोग मिले लाहौर में। ये सबको पता है आप तो, वो बात कि वो चाहते थे कि बेगम साहबा ना बने, नहीं बने, और उनमें से 2-3 कैंडिडेट जुतोई साहब थे, माशाल्लाह, बस आप जानते हैं। जी जी, खर साहब थे, जी जी जी, नाजी साहब भी आए, फिर चले गए, उनका चांस नहीं बना। बहरहाल मीटिंग ऐसे ही, कुछ किसी ने किसी का नाम दिया, किसी ने बंद हो गई। मैंने हफीज पीरजादा मेरा दोस्त था, और वकालत में एक दूसरे के खिलाफ भी काफ़ी, वो एज एडवोकेट भुट्टो साहब के भी थे, ये बख्तियार के साथ। उनकी मुलाकात होनी थी, तो मैंने पूछा दोस्ती में, मैंने कहा यार ये सारे लोग हैं, इनमें से कोई है? दिल में वो भी थोड़ा बहुत था। हाँ, उसको तो तंज की थी शहीद भुट्टो ने असेंबली में, नहीं कैसे। तो मैंने कहा आप मिल रहे हैं, पता नहीं कब चांस मिलता है, नहीं मिलता है। फिर मैंने कहा कि भुट्टो साहब को आप कहें, आपको भी अच्छी तरह प्यार करते हैं, बेगम साहबा को। थोड़ा घबराए, मैंने कहा घबराओ नहीं, हमें से कोई नहीं बन सकता, न बनेगा, तो इसलिए हौसले से उनको कहेंगे तो शायद मान जाए। मिला जाके एज एडवोकेट मिला, ये बात की कि कोशिश हो रही है, कोई और भी अथॉरिटीज थे जो उकसा रहे थे कि चेंज हो जाए, थोड़ा पावर कम हो जाएगा भुट्टो साहब का। बहरहाल उन्होंने एक्सेप्ट करा लिया बेगम साहब को, और उन्हीं को शहीद भुट्टो ने भेजा कि बेगम साहबा को तैयार करो। वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, सादा औरत। खैर वो बनी चेयरमैन। उसके बाद लोग आना जाना, काम उनको, वो कहे काम बाद में, आप मुझे बताओ कि कैसे रिलीज कराएं शहीद भुट्टो को। और कई वर्कर भी, कई बाहर के लोग भी बेचारी को बड़ा तंग किया। फिर उसने बीबी को कहा कि 2 बेटे तो यहाँ से पहले चले गए थे, वो तारीख है कि तुम आ जाओ। उसने ग्रेजुएशन की थी ऑक्सफोर्ड से, मैं आती हूँ। माशाल्लाह नौजवान में आए, हम जाके मिले उसे, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से, बेगम साहबा ने, तो उन्होंने कहा मैं आपको असिस्ट करूँगी, बताऊँगी। चाहे उनको तजुर्बा नहीं था, माशाल्लाह जहन बड़ा तेज़ था उस वक्त ही। तो उस वक्त से ही बेनज़ीर साहबा एक्टिव हुई। फिर कुछ वक्त के बाद बेगम साहबा ने कहा कि देखो मैं नहीं इतना भाग दौड़ करते, उनको चोट आई थी जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो वो भी थी। उसके बाद ज़रा मायूस थी बहुत। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं हूँ सही, लेकिन समझिए डिफेक्ट हूँ, आप करें। यंग थी, 22 साल थे साल में बेनज़ीर साहबा के। कल मैं तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा नहीं बोलता मैं हूँ बीबी पर हर जी जी, मैं सुनिए तकरीर हर साल। शाह साहब ये फरमाएं कि
آپ نے اتنے عہدے رکھے، اتنے عہدوں پر آپ متمکن ہوئے، پارٹی نے آپ پر اعتماد کیا، آپ پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا، تو جبکہ ہر سیاستدان پر کرپشن کا کیس بن جاتا ہے، آپ کیسے بچ جاتے ہیں؟ کوئی آپ کی اوپر تعلق ہے یا آپ فائلوں کو ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ جس میں پکڑے نہیں جاتے؟ دیکھیں فائلوں میں تو اللہ جانتا ہے، جو فیصلہ آدمی کرے ممکن ہے کبھی غلط بھی ہوگا، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرپشن کا کبھی کیس نہیں ہوا۔ مجھ پر ایک کیس تھا ایکسیس آف اتھارٹی کا، ماشاء اللہ میں ہی بنا تھا، وہ پھر انہوں نے مجھے 1 سال یا 6 مہینے سزا دی تھی۔ ماشاء اللہ کا بریگیڈیئر بیٹھتا تھا، آپ دیکھیں یہ تھی حالت حکومت کی، بریگیڈیئر سینئر، اور نصرت صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر بھی، جسٹس ایسے نصرت، جسٹس، اور ممبر تھا اس بینچ۔ سوالات بھی وہی مجھ سے کرتے تھے، وہ آہستہ کہتے چھوڑو چھوڑو نہ پوچھو۔ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، جسٹس ایسے نصرت نے ریفرینڈم کرایا تھا ضیاء الحق والا، ہاں وہ جیسا ہوا خیر، تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بڑا سوال پوچھا، یاد نہیں، تو میں نے کہا سر وتھ آل ریسپیکٹ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آ کے اور کٹڑے میں جیسے میں کھڑا ہوں وہاں کھڑ کے بات کریں، دیکھیں کتنا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے انسلٹ کر رہے ہیں، میرا جوہنم جانے والا بھی تھا اور ان کے سامنے میں پریکٹس بھی تھی میری، غصے ہو گیا، آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ میں جی 4-5 دفعہ، سب سے لمبا کتنا رہے؟ تقریباً 4 سال، 4.5 سال۔ روایتی سندھی اجرک پہنائی، بیسیکلی سی اے کیا، اس کے بعد پھر پروفیشن میں رہا، اور 93 میں جو بی بی کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی اس میں عبداللہ شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے تو میں فائنانس ایڈوائزر، وہی بتائے نا، ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ آن فائنانس رہا فار 3 ایئرس۔ بی بی کے ساتھ جب بی بی آئیں تو ان کے ساتھ بھی کام کیا اس زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، ظاہر ہے بابا تو تھے ہی جی۔ فرگسن جو پرائس واٹر ہاؤس ہے وہاں سے میں نے سی اے کمپلیٹ کیا، اور پھر بعد میں ایک اپنی فرم بنائی، ڈیلائٹ پاکستان دنیا کی جو سب سے بڑی فرم ہے اس وقت، پروفیشنل سروسز فرم، وہ اس کی ہماری فرم ممبر بن گئی۔ ڈیلائٹ کو میں پاکستان لایا 1989-90 میں۔ آئی واز کاؤنسل ممبر آف دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، اور اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا، اور پھر پاکستان میں کو انٹرنیشنلی میں اکاؤنٹنگ پروفیشن میں ریپرزینٹ بھی کرتا تھا، یو این میں بھی ریپرزینٹ کرتا تھا۔ یہ فرمائیں کہ آپ کے والد صاحب نے لیجنڈ ہیں، بچپن میں آپ کے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر تھا، اب کیا ہے؟ آپ کثیر العیال تھے، کیا کبھی توجہ بھی دے سکتے تھے یا نہیں؟ نام تو نہیں بھول جاتے؟ میرے ساتھ تو بہت شفقت کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ بھی میری میموری ہے کہ ان کو یہ اور ان کے کچھ دوست جو ہے اس زمانے میں ظاہر ایک انٹرٹینمنٹ جو ہے موویز کی ہوتی تھی ہماری، اگر آپ دیکھیں گے یہاں باہر بھی سینما ہے، ہمارے ماموں کی سینما تھی ساتھ ہی ہے، تو اس کے علاوہ یہ سنڈے کو سکھر فلم دیکھنے جاتے تھے یہ، اور دوسرے غوث علی شاہ جو وہ بھی چیف منسٹر بنے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہادی بخش لاڑک صاحب تھے، اور یہ لوگ جو ہیں، تو آئی واز دا اونلی کڈ، مجھے بھی ساتھ یہ لے جاتے تھے۔ آپ بتائیں، ظاہر ہے آپ تو سیاسی وارث ہیں، ایم این اے ہیں، یہ بتائیں کہ شاہ صاحب کی لیگیسی کیا ہے، اور بطور باپ آپ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا سمجھتی ہیں، اور کوئی خامی بھی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے والد جو ہیں وہ ایک سیاسی ادارہ ہیں، سافٹ نیچرڈ شخصیت ہیں، بہت کم بولتے ہیں، ہمیں ان کے اشاروں سے ہی لگتا ہے کہ وہی بہت ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن وہ ان کا جو انفلوئنس رہا ہے ہماری زندگی کے اوپر، اٹ از لارجر دین لائف۔ ہماری تعلیم وغیرہ جو براہ راست ہمارا انٹریکشن امی سے زیادہ تھا، بابا جو تھے کیونکہ اس ملک کی جو سیاست
اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا اتار چڑھاؤ جو ہے، بابا کی زندگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ایسے جڑی ہوئی تھی کہ جیسے کہتے ہیں فرام ریل ٹو جیل نا، جیل ٹو ریل، ایسا مطلب ایک دن ہم بابا کو دیکھتے تھے کہ سلاخوں کے پیچھے تھے، دوسرے دن ہم بابا کو دیکھتے تھے کہ پاور میں، اور ساری زندگی ہم دیکھیں کہ یہاں پیش رفت ہوئی ہے سیاسی لوگوں کی. تو بابا کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اوبیسلی ایک انسپائرنگ بھی ہے. کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں آپ سے؟ کیسے ہوتے ہیں جب ناراض ہوں تو کیسے کرتے ہیں؟ بابا کا بہت ہی دھیما انداز ہے، بہت کم، ہم سب کو بہت کم یاد ہے. بابا کی ناراضگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں. والدہ لڑتی تھی ان سے؟ والدہ ناراض ہوتی تھیں کبھی کبھی انہی باتوں پہ کہ بابا ظاہری بات ہے سیاست میں تھے تو وہ کافی ٹائم فیملی کو جیسے دینا ہوتا ہے ویسے نہیں دے سکتے تھے، تو اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کشمکش ان کی رہتی تھی. وہ ان کی مستقل مزاجی میں دیکھی، اور اتنا ان کا پیشن ہے کہ آج بھی اس وقت بابا کی ایج از اراؤنڈ 90+، لیکن جب میں ان کو انرجی ان کی دیکھتی ہوں تو ہم اس سے سیکھتے ہیں. آج اگر چیئرمین کا فون آ جائے یا ان کو پتہ چلے کہ ادھر آ رہے ہیں تو ان کی ساری انرجی اس میں صرف ہوگی کہ مجھے چیئرمین کے آگے پہنچنا ہے. پارٹی کی اس وقت بھی ڈیوٹی ہی کنسیڈرز اٹ دا پرائم ڈیوٹی. بابا جب سٹیج پر تھے حالانکہ اتنا فلو تھا لیکن انہوں نے تقریر کی بیکاز ان کو اس سے ایک انرجی ایک ملی ہے، انہوں نے کی. اور پھر ہماری نوجوان لیڈر آصفہ بھٹو ان کے لیے کھڑی ہوئیں، چیئرمین صاحب ان کے لیے اتنی عزت کرتے ہیں، زرداری صاحب. تو ایک ان کا یہ پارٹی کے ساتھ سچائی ہے، اور ہمیں جو انسپائر کرتا ہے اور جو ان کو جب ان کو عہدے ملتے بھی ہیں تو وہ ایک سچائی سے ڈلیور کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سندھ میں لوگ اتنا یاد کرتے ہیں بابا کے، اب انہوں نے خود لقب دے دیے ہیں بابا کو. جیسے شہید بی بی کو انہوں نے لقب دیا تھا کہ وہ شی از اے کوئین آف ہارٹس، وہ ایک رانی ہے. تو بابا کو انہوں نے لقب دیا ہے کہ وہ بابا ورکر ہے، وہ سیاست کے گرو ہیں. تو یہ لوگوں نے ان کے لیے ایک یہ جو ایک میتھولوجی بنائی ہوئی ہے، ایک لیونگ لیجنڈ. میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ آئی ایم اے پگمی ان فرنٹ آف ہم. پالیٹکس میں تو ایک مجھے شہید بی بی نے پش دیا، بابا نے بھی سپورٹ کیا، لیکن ہمیں ان کی جو سیاست ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے. میرا دادا ہوتا تھا رمضان علی شاہ، بابا کا باپ. تو کہتا تھا، مجھے پیار سے کہتا تھا ٹنکو، شرارتی تھا بہت. تو کہتا تھا تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کو کیسے میں نے لیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 4 شادیاں کی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا. اور ہماری مسجد ہے ادھر، وہ کہہ رہا تھا میں ساری رات دعا مانگتا تھا کہ مجھے بیٹا دے دو، اور مجھے بیٹا ہوا قائم علی شاہ. اور یہ عمر، یہ دعا، یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی ہے بابا کے اوپر. بابا کے ساتھ 2 آدمی بڑے سنسیئر رہے ہیں، میں ان کو نہیں بھولوں گا. ایک تھا میرا ماموں، ڈاڈا شاہ کہتے تھے، امید علی شاہ نام تھا اس کا، پرویز علی شاہ کا باپ، جاوید علی شاہ کا باپ، وہ بابا کے ساتھ ہوتا تھا. دوسرا میرا چچا تھا نواز علی شاہ صاحب، وہ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں بتا بھی نہیں سکتا. ان کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ بڑے نرم دل، کوئی کچھ کہہ بھی دے، یار بادشاہ وہاں چھڈے نگال کے. چیف منسٹر تھے، ادھر آ کر آدمی نے پکڑا، میرا کام کرو، پولیس والے نے اس کو پکڑا بھی 10 سال پہلے. بابا نے کہا چھوڑو اس کو، کیا چاہیے؟ صحیح پیسے چاہیے، پیسے لے لو. بابا غریب ہیں جبھی تو پکڑتے ہیں نا مجھے، غریب نہیں ہوتے تو کیسے ہوتا یہ چیز. یہ صبر کی انتہا ہے جو مجھ میں بھی نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. کوئی ان کی خامی بتائیں. خامی یہ ہے کہ غصہ کم کرتے ہیں، بس. اس میں خامی یہ ہے کہ کسی کو کہنا تو چاہیے نا بھائی یار یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ نہیں کرو. یہ بڑی کوالٹی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے. دس از دا ایکچوئل تھنگ. سائیں بڑے تو میرے پولیٹیکل ایک سمجھیں کہ رول ماڈل ہیں. میں ہمیشہ ان کی گائیڈ لائن پہ چلتا ہوں. جب 2000 میں پولیٹکس میں پریکٹیکلی ناظم کے لیے ان ہوا تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی، دیکھو بیٹا اگر پولیٹکس میں آ رہے ہو تو 2-3 چیزیں یار، ایک تو برداشت،
जितना बर्दाश्त करोगे और सब्र और तहम्मुल। कभी आपसे नाराज हुए हैं? उनकी नाराजगी यही तो होता है कि दुख है कि वो कभी नाराज नहीं हुए और कभी भी उन्होंने डांटा नहीं है। बस उनकी शफकत बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे लिए, खैरपुर के लिए बॉन्डिंग फोर्स है हमारी फैमिली के लिए। घर के बाहर इलाके के लोगों का हर वक्त रश रहता है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਧ 'ਚ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ है और पीपल्स पार्टी टिकट को सिलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों के मसाइल सुने, शाह साहब आप 75 साल से तो सियासत में हैं, 58 सालों से आप पीपल्स पार्टी में हैं, वजीर आला रहे, इतने उतने घर उसी पुराने में रह रहे हैं, कोई नया घर नहीं बनाया, बड़ा घर नहीं बनाया। ये एक बाप दादा का घर है, सिर्फ रिपेयर वगैरह हमने की है। यही हम सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ रहते हैं। ये लोग बहुत मेहरबान हैं, आते हैं, अलग एक जगह कमरा है वहाँ मिलते हैं। तो इसमें कोई न लालच है न कोई ऐसी जाति कोई वो है कि खैरियत से खिदमत करें इनकी और ज़िंदगी सुकून से गुजारें। शाह साहब ये ना हो ना कि रहते आप टूटे फूटे घर में, असल कहीं छुपाए हुए हों बाहर लंदन या कराची, ऐसा तो नहीं कुछ बंगले? नहीं, कराची में है घर, लेकिन वहाँ भी कोई ऐसी खुददारी या कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करते। लेकिन ज़िंदगी में आफरें तो हुई होंगी ना, कई लोगों ने पेशकश की होगी कि शाह साहब ये इतने पैसे ले लें, ये काम कर दें, शाह साहब ये आप तो अभी आपने देखा ये साहब का दोस्त भी हैं, काम के साथ आए हैं, रोज आते हैं। किसका काम होता है, किसका देर से होता है, कोशिश करते हैं। नहीं, ये जो पे लोग ऑफर करते हैं पैसे, नहीं, कोई नहीं, कोई आपको नहीं, उनको पता है कि हम इस बात से दूर हैं। उनको पता है। कोई आम तौर पर नहीं, कोई बेवकूफ होगा जो होगा तो मेरे पास किसी आएगा। बेवकूफ ने आके कहा आपको? नहीं, मैंने कहा बस खबरदार ये ना, एक दो आदमी आए या ज्यादा भी कुछ आए हों, कभी नहीं, बस उनको झाड़ दिया। तो शाह साहब आपने 92 इयर्स की माशाल्लाह इतनी तरक्की, खुशहाली, प्रोग्रेस, खिदमत सबसे गुजर गए। अभी ख्वाहिश है कि और खिदमत? ख्वाहिश यही है कि खिदमत करें, जितनी जिंदगी है। कोई ओहदा मिला तो ले लेंगे? ओहदा यही है कि पार्टी में सेंट्रल कमेटी में है, बाकी अगर जो कल को आपको कहें वजीर आला बन जाएं, सदर बन जाएं, वजीर आजम बन जाएं, तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल, अगर कहेंगे तो खिदमत करेंगे। इस हैसियत में भी सेटिस्फाइड हैं। कोई और अच्छी मिलती है तो भी वो भी हाजिर है। घर से रवाना हुए। शाह साहब आपके सियासी कैरियर को देखें तो गौस अली शाह एक ज़माने में आपके दोस्त होते थे, लेकिन
उनकी रास्ता और निकला, वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए। फिर आपके रिश्तेदार बरोई साहब थे, AK बरोई साहब, तो वो भी एक मुखालिफ कैंप में रहे, लेकिन आप अपने कैंप में डटे रहे, तो उनसे क्या तल्लुकात फिर खत्म हो गए दोनों से, या तल्लुकात रहे? तल्लुकात तो हैं समाजी। गौसल शाह तो मुझे बड़ी इज्जत करते थे, और लेकिन वो पीर साहब पगाड़ों के साथ जाके मिले, तो डिफरेंट कैंप्स हो गए, पॉलिटिकली हम डिफर कर रहे हैं। बरोई साहब से आपकी क्या रिश्तेदारी थी? मेरा ब्रदर इन लॉ था, इनका मामू। अच्छा, तो वो कैसे उनसे रिश्तेदारी हो गई? असल में उनका छोटा भाई या खैरपुरा में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बन के आया। अच्छा। अली अहमद बरोई नाम था। बड़ा अच्छा राइटर था, सटायर भी करता था, लिखता भी था, बड़ा अच्छा। तो उनसे दोस्ती हुई। मेरे ब्रदर इन लॉ जो जावेद शाह है ना, उनके वाले साहब, फिर उन्होंने, उनकी सिस्टर थी वाफर की, तो फिर वो शादी हुई हमारी उनसे। अच्छा, तो फिर बाद में AK बरोई से आपके तल्लुकात कैसे रहे? मुझसे कभी बात पॉलिटिक्स की उन्होंने की, सिवाय एक दफ़ा कि जमात इस्लामी ने सक्खर में उनको कैंडिडेट बनाया। अच्छा। तो सक्खर में हमारा कैंडिडेट था एक मंगी साहब थे, मुझे बुलाया, तो उनको पता चला कि यहाँ इनके वोट हैं मेरे, तो इसलिए बुलाया। मैंने कहा आप मेरी वर्क करें। बरोई साहब ने बुलाया? हाँ, सक्खर में थे। मैंने कहा जी मैं तो हूँ पीपल्स पार्टी में, खुला कहा, और मैं पाबंद हूँ अपनी पार्टी के। तो उन्होंने कहा हम भी तो आपके अजीज हैं, और मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ थोड़ी सी बात। मैंने कहा आप बहुत डिजर्विंग होंगे, लेकिन टिकट के लिहाज से, मेरे लिहाज से वो डिजर्विंग है मंगी। तो थोड़ा गुस्से हुए, फिर चुप हो गए। अच्छा, गुस्से फिर हुए? दूसरी बात ये क्या कह रहे थे न करें, गौस अली खां को कैंडिडेट बनाया था हमारी खैरपुर वाली पीर पगाड़ों ने। तो वो चाहते थे कि मैं न लड़ूं, मेरी पोजीशन अच्छी थी, उसको पता था। तो वो चाहते थे कि मुझे किसी तरह से वितरा करा लें या रोक लें। तो गए बिरोई साहब के पास, उन्होंने समझा कि वो ब्रदर इन लॉ है वो मेरे ऊपर, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। पीर साहब, बरोई साहब? बिरोई साहब कहा एक शाह साहब चले गए, क्या वो कहते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो हमारी सीट भी खराब कर रहे हैं और अपनी भी कर रहे हैं। वो पीर पगाड़ों का कैंडिडेट है, पीर पगाड़ों ज़बरदस्त आदमी है, ये उनको भी कोई खींच। मैंने कहा नहीं पीर, मैं आपको बता दूं कि ये पीर पगाड़ों लोगों में मकबूल नहीं है, उनके मुरीद हैं उधर सांगड़ में, बोले वो नहीं एग्री कर रहा, लेकिन मकबूल नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं उठा बैठा हूँ काफ़ी, और लोगों में भी जानता हूँ कि लोग सारे मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब से, और उसमें फील किया उन्होंने। फिर मैंने कहा कि मुझे इजाज़त दें, तो कहा अच्छा ये कंदरा में आपकी वक़्फ़त है। मैंने कहा मैं अपनी बात से पूछ कर फिर कोई काम कर लूँगा। फिर मैंने भुट्टो साहब को बताया, उनको पता चला था कि मैं गया उधर। मैंने कहा खां गलत फहमी। उन्होंने कहा मुझे पता है और तुम्हारा पता है, यू कांट लीव द पार्टी, और पार्टी का जो विप है उसके मुताबिक आप चलेंगे। सियासत में आपको अरूज मिला, कामयाबी मिली, वजह क्या? वफादारी थी, असूल पसंदी थी, या बाज़ लोग फिर कहेंगे कि आप बड़ी खुशामद से आगे बढ़े? कोई खुशामद किसी की नहीं की, अल्लाह मालिक है, लेकिन काम पसंद आया जिनको, वो मेरे साथ मेरी वफादारी की वफादारी भी है, वो भी है। आपने भुट्टो साहब को भी देखा, मोहतरमा को भी देखा, और जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी देखा। पहले तो ये बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत और अकीदत थी, और उनमें से सबसे ज़्यादा किसको आपसे मोहब्बत थी? शहीद भुट्टो को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें सियासत सिखाई एक्चुअली, तो उनको याद करते हैं।
پھر بی بی کی قربانیاں، جدوجہد اور ڈیئرنگ، بڑی دلیر عورت، تو ان کو یہ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کو. اور اب جو بی بی کے فرزند ہیں ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ لائلٹی تو ہماری دونوں سے ہے. اور آصف صاحب سے بھی سلام ہے، لیکن اس وقت جو قیادت ہے وہ اچھی طرح سے کر رہے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو. آپ سے مشورہ کرتے ہیں بلاول صاحب کبھی؟ ہاں، کبھی کبھی کرتے ہیں، جو عام باتیں ہوں تو ہاں، اور پیار بھی کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح بی بی کا تھا یا بھٹو صاحب. ان کی زیادہ تر طبیعت اور بات کرنے کا یا جدوجہد کرنے کا ذہن وہی ہے جو بی بی والا بلاول کا، بلاول صاحب کا. اور بھٹو صاحب مختلف تھے نہ، وہ بھی تقریر کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں. آج کل وہ ڈکٹو شہید بھٹو کتاب کی ہے. اچھا، کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت بھی آیا؟ بہت آئے جی، خاص طور پہ جب شہید بھٹو کو جیل میں ڈالا، ہمیں اریسٹ کیا، اور ڈارک روم ہوتی ہے نا جیل میں، ادھر رکھا 3-4 ہفتے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں یہ فالو کرتا تھا اسد، ہائی کورٹ میں درخواست دی. بچوں میں سے آپ کو کون سا پسند ہے زیادہ؟ سب پیارے ہیں میرے، نہیں کسی لیکن ایکٹیو یہ ہے. اور بیٹی جو سامنے آپ کو بیٹی نفیسہ. سیاست میں کہتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ بھی کبھی لوگوں کو مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اگر آدمی خواہ کہے کہ ہاں بس وہ ہے، اور پھر جب آزمائش ہو تو پیچھے ہٹ جائے، ایسی بات کرتا ہے. خیرپور میڈیکل کالج پہنچے. پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں. پرنسپل آفس میں آئے. یہاں گلدستہ اور سندھی اجرک پیش کی گئی. میڈیکل کالج کی تعمیرات کے حوالے سے ڈاکومنٹری دکھائی گئی. شاہ صاحب، آپ خیرپور سکول میں مشہور جو ناز سکول ہے جس میں آپ بھی پڑھے، غوث علی شاہ بھی پڑھے، جسٹس ڈوگر بھی پڑھے، سب بڑے عہدوں تک پہنچے، لیکن پھر آپ نے خیرپور کو ایک ایجوکیشن سٹی بنا دیا. یہ اتنی یونیورسٹیاں، کالج کیسے لائے؟ بطور وزیر اعلیٰ موقع ملا یا پہلے سے شروع کر دیا تھا؟ نہیں، ذہن میں پہلے ہی تھا، کیونکہ یہ بلڈنگ جو پرانی ہے دکھائیں گے آپ کو، تقریباً خراب ہو رہی تھی کالج کی، تو پھر وہ شفٹ ضرور کرنی پڑی یہاں. ابھی تک نئی بلڈنگ بننی ہے. یہ ہاف پورشن ہے ہائی اسکول کا، وہ لیا، اور پھر اب تو ہاسٹل بن گئے ہیں، وہیں بلڈنگ نہیں بن رہی. مہران یونیورسٹی کیسے یہاں لائے تھے؟ بھٹو صاحب کو ریکویسٹ کی میں نے کہ پہلے یہ یونیورسٹی بن رہی تھی لاڑکانہ میں. اچھا. ان کی گرہ سے لوگ ادھر مجھ سے لڑ رہے تھے، وکیل خاص طور پہ، کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کچھ نہیں بنایا، یہ سارا کچھ باہر جا رہا ہے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی شہید بھٹو کو کہ جی یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں لوگ، میں نہیں جا سکتا اپنے کاسٹ میں. تو انہوں نے حاشیے میں لیٹر لکھا تھا، حاشیے میں لکھا بوتھ شوڈ بی شفٹڈ ٹو خیرپور، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ آپ پرفارم کریں گے ان کی گراؤنڈ بریکنگ، کیونکہ یہاں ایجوکیشن پہلے بھی بہت تھی. خیرپور نمایاں علاقہ ہے جہاں فری ایجوکیشن. آپ بھی ناز اسکول میں فری پڑھے؟ فری پڑھا، اس وقت بھی فری تھی. ہندو بھی تھے یہاں تک. پاکستان کے بعد آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئے. پیسے پہلے والے تو ظاہر ہے میر چلاتے تھے نا اس کو. میر صاحب بڑا نام تھا
लेकिन वैसे तो चीफ मिनिस्टर था वो कदल बाज, वो चलाता था, पावर सारा उनके पास। अच्छा, बाकी ये जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं और जो बाकी यहाँ तालीमी इदारे हैं, वो कैसे लाए आप यहाँ? बस when I was चीफ मिनिस्टर तो उस वक्त ज़रूरत थी यहाँ, क्योंकि लोग तो आदि थे कि फ्री एजुकेशन हो, ये हो। वो फ्री एजुकेशन भी कुछ इदारे में उन्होंने बनाए हैं, कराची में भी, और ये जो NICVD है ये भी हमने बनाई, फ्री है, हेल्थ की है, और कुछ कॉलेजेस बनाए हैं वो भी कुछ फ्री है। तो मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने एजुकेशन और हेल्थ, इसमें ज़्यादा हमारी थी। शाह साहब, आप माशाल्लाह मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, खुद भी कोई फैसिलिटीज़ लेते हैं, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ बढ़ती हैं, कोई आपको है या बिल्कुल